السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ لندن میں ہونے والی مسلم لیگ نون کی بیٹھک کے حوالے سے کچھ اہم معاملات، کچھ اہم جو انفارمیشن ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر جو گفتگو کا مرکز و محور ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ محض ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہی یہ ایک اجلاس ہو، اور اس کے اندر کوئی نو ڈاؤٹ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام صورتحال سے اپنے قائد نواز شریف کو آگاہ کیا گیا ہے، بریفنگ دی گئی ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، جو سب سے زیادہ جس نے مسلم لیگ نون کو پریشان کر رکھا ہے، کہ حکومت کی سربراہی لینے کے بعد اب ان کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس اکانومی کو آگے چلایا جائے، اور جس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پاکستان کے، اور کوئی بھی ایسا کام دیکھیں، حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت تو یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، انہیں سروسز فراہم کرنی ہوتی ہیں، ان کے لیے اچھا سے اچھا ماحول جو ہے وہ تیار کر کے دینا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں، معاشی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے کچھ کہ عوام کو ریلیف دے سکے۔ تو یہ جو میٹنگ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کی سیاسی پہلو ہے، اس کا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے میں چند کچھ اس کے پہلو جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاشی پہلو ہیں۔ معاشی پہلو سے مراد یہ کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو اس وقت حکومت کے کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ کے طور پر لے لیں یا اس وقت ایک ذمہ دار کے طور پر حکومت اور مسلم لیگ نون نے ہی یہ سارے کا سارا جو ہے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے، اور اٹھایا بھی ہے۔ لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک حکومت کو ایک بڑی مضبوط قسم کی سیاسی گراؤنڈ جو ہیں وہ چاہیے، ایک سیاسی استحکام چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ملکی معیشت کو بحال کرنے میں درپیش ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام نہیں آ رہا، اور اس سیاسی استحکام کے نہ آنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ خان صاحب ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے حکومت سے علیحدہ ہونے سے پہلے یہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں باہر نکلا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب وہ اپنے اس بیان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئے دن ان کی جتنی بھی جو سیاسی چالیں ہیں، سیاسی حکمت عملی ہے، وہ ساری کی ساری یہی ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو خطرناک کیسے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا ایک مسئلہ ہے جو درد سر ہے، جو حکومت کو درپیش ہے۔ ایک تو اس سے نجات حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اس سے نجات حاصل کیوں کرے گی؟ کیونکہ حکومت کے اندر یہ ابھی تک یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور باقی جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہاں پر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ جب عمران خان کی حکومت بنی تو اس حکومت کو 2.5-3 سال کسی قسم کا کوئی جو ٹف ٹائم اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں دیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ حکومت کریں، سنبھالیں، چلائیں۔ ہاں، اکا دکا یہ ہوا کہ جو ضمنی الیکشن تھے ان کے اندر حکومت کو کافی ٹف ٹائم ملا، حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے ضمنی الیکشن لوز کیے، اور جب بھی ضمنی الیکشن لوز کیے تو اس سے اس کی پاپولیرٹی نیچے آتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی تھی، نتیجتاً اس مہنگائی سے ستائے عوام جو تھے وہ اس کے خلاف ووٹ ڈالتے تھے اور حکومت ہار جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم جب بنی تو جلسوں سے ایک سیاسی ماحول گرما گرمی ہوئی، اور یہ ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، اپوزیشن یہ کہے کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں تو اب بالکل ہی گھر پہ بیٹھ جائے۔ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیاست کرنی پڑتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ جسے کہا جائے کہ بنا جائے، تاکہ کہ یہ آ کے فروری کے اندر جو تحریک عدم اعتماد جس کا فیصلہ کیا گیا، اور اپوزیشن سے جو تھی اس نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا اور تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ شروع کی۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ عمران حکومت کو ہٹانے کے بعد اب یہ حکومت بنی تو ہے، لیکن عمران خان اس کو مسلسل جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور وہ جلسے کر رہے ہیں، اور اس جلسوں کے اندر بھی یہ ہے کہ جو لینگویج ہے جس طرح سے وہ چیلنج کر رہے ہیں، نہ صرف
سیاسی پارٹیوں کو حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. یہ معاملات جو ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بے چینی ہے, سیاسی اضطراب ہے, عدم استحکام ہے, یہ معاشی عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کا جو خیال تھا کہ ایک سرمایہ کاری آئے گی, یہ جب سیاسی حالات ہی اچھے نہ ہوں تو سرمایہ کاری کون لے کر آئے گا. یہ ایشوز جو ہے یہ حکومت کو درپیش ہیں. میں نے جو بات کہی کہ وہ یہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو چلانے کے لیے یکسو نہیں ہے, اور وہ پورے طرح سے مسلم لیگ نون کی قیادت میں بننے والی اس حکومت کو, مخلوط حکومت کو پورے طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے, اس کے ساتھ کندھا نہیں لگا رہے. اور عمران خان کو جو فری ہینڈ مل گیا ہے, جو دندناتے پھر رہے ہیں, شاید اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کہیں کوئی سپورٹ انہیں حاصل ہے کسی جگہ سے. ایک تو اس چیز کو وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, اور شاید یہ بات شہباز شریف اتنا کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو باور نہیں کرا سکتے جتنا نواز شریف کروا سکتے ہیں, کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ اس حوالے سے بہت کلیئرٹی آف مائنڈ ہے ان کے ہاں پائی جاتی ہے, اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے. لندن سے جتنی بھی تقریریں کی انہوں نے, جو کچھ بھی ویڈیو خطاب ہوتے تھے اس کے اندر بہت واضح طور پر وہ یہ بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول رہا ہے, یہاں خرابی کی ہے, اور وہ ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں. اب بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ کسی کو اگر کچھ کنوے کرنا ہے تو ایک بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ کہہ سکے, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یار تم اسے یہ بات جو ہے باور کرا دو کہ بھائی صاحب چیزیں اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے چلنی چاہیے, حکومت کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. تو اس پہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جسے تقویت دی آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ کے اندر جو سپیچ ہے اس نے بھی, وہ یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ یعنی یہ حکومت اور یہ اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے محدود کیا جائے اور ان کی یہ جو اگریشن ہے اس کو روکا جائے, کیونکہ وہ ان کے کام کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو کیوں بھئی یہ اتنے لاڈلے کیوں ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ فوج کے خلاف بھی بول رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں, وہ موجودہ حکومتی پارٹیوں کے خلاف بول رہے ہیں, تو انہیں ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا, انہیں کیوں نہیں روکا جا رہا. تو ایک تو یہ بات جو ہے یہ آج کی بھی جو میٹنگ ہے اور اس کے بعد جو ان کا اعلامیہ آئے گا اس کے اندر بڑے طریقے سے اس بات کو بھی سامنے لایا جائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ آج بلاول بھٹو نے جو سپیچ کی وہ اس کو سیکنڈ کرتی ہے. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ عمران خان جو بہت زیادہ تحقیقات کا لیٹر کے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں, اس کے لیے تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں, تو آج انہوں نے ایک نیا کیس کھول دیا ہے, نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. بلاول بھٹو نے نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے اور یہ ایک انکشاف سے کم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے مجھے ایک وفاقی وزیر کے ذریعے میسج کنوے کیا گیا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, آپ انہیں جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کا موقع دیں یا پھر مارشل لاء کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا یہ بات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے جس کا کہ اظہار نہ صرف عمران خان نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کو یہ میسج بھیجا تھا کہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں اور مجھے اسمبلی توڑنے کا موقع دیں, بلکہ فوج کی طرف سے بھی اس بات کو جو ہے وہ دہرایا گیا اور بتایا گیا کہ ہاں یہ کمیونیکیشن ایک چلی تھی. اس کے اندر دو مختلف آراء ہیں عمران خان اور فوج کی طرف سے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ جو فوجی سربراہ ہیں وہ ان کے پاس آئے تھے. وہ فوجی سربراہ کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے بلایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ میسج جو ہے دینا آپ انہیں کنوے کر دیں, اور میں نے انہیں کنوے کیا, اپوزیشن کو کنوے کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف ہی جائیں گے. جبکہ عمران خان یہ کہتے تھے کہ مجھے فوج نے یہ کنوے کیا کہ آپ کے پاس یہ 2-3 آپشنز ہیں تو آپ ان کے اوپر آ جائیں. یہ بات کے کچھ کنٹراڈکشن ہے کہ ان کے اندر کہ کس نے کیا کہا, لیکن مضمون سیم ہی ہے, بات ضرور ہے. تو اسی بات کو آج بلاول بھٹو نے ایک اور انداز سے کہہ دیا کہ وہ مجھے تو یہ کہا گیا کہ ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا,
اور پھر انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان نے آئین شکنی کی ہے، آئین کی روگردانی کی ہے. تو ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا بھی تو تعین کرے کہ جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے آپ نے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف وہی لیٹر کا جو ہے وہ کمیشن لے کر پھرتے رہیں. تو بات جو جس نقطے پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو حکومت ہے اور حکومتی اتحاد ہے وہ بڑا واضح ہو کر سامنے آئے گا. کل کی جو آصف زرداری صاحب کی جو تھی پریس کانفرنس، اس کے اندر بھی انہوں نے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں سلیوٹ کرتا ہوں جنرل باجوہ کو کہ اگر وہ جو ہے وہ غیر سیاسی اگر ہوئے ہیں تو غیر سیاسی ہوئے ہیں تو میں انہیں سلیوٹ کیوں نہ کروں. دوسری بات جو انہوں نے بڑے زبردست انداز سے کنوے بھی کی ہے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ یعنی اب اگر وہ غیر سیاسی ہوئے ہیں، غیر جانبدار ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو سکتے ہیں. یہ ان کے لیے فیوچر کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ آئندہ بھی غیر سیاسی رکھیں اپنے آپ کو، جس طرح سے اب آپ نے اپنے آپ کو غیر سیاسی کیا. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ لائن تھی، بہت بٹوین دا لائن، اور بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے ایک بات کنوے کی اپوزیشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو. اب لندن کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ بن رہی ہے. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر دو چیزیں جن کے اوپر میں نے جیسے اس بات کا کل بھی اظہار کیا تھا کہ میاں نواز شریف، مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کے اندر واپس آنا چاہیے اور آئندہ الیکشن جو ہے میاں نواز شریف کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا. تو ایک یہ، اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز کے پاسپورٹ کے حوالے سے جو بات جس طرح سے کورٹس نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے، انہیں پاسپورٹ نہیں ملا اور پھر انہوں نے درخواست واپس لے لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کہ ہاں کوئی چینج نہیں ہے. تو نواز شریف اس بات کو بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک بڑا مشہور جو ایک بات ہے کہ نون میں سے شین نکل گئی، تو وہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آپ نون میں سے شین نکالنے کی تو کوشش نہیں کر رہے کہ شہباز شریف کے ساتھ الگ سے ڈیل کر رہے ہیں اور میرے ساتھ الگ سے ڈیل کر رہے ہیں. شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. میرے آنے میں اگر پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تو اس کے اوپر اعتراض آ رہے ہیں، بحث چھیڑ دی ہے. اور مریم نواز نے اگر پاسپورٹ کے اجراء کے لیے بحال کروانے کے لیے کورٹ سے رجوع کیا ہے تو انہیں پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا، عمرے پہ جانا چاہتی تھی وہ. تو یہ الگ الگ، اگر نواز شریف طارق فاطمی کو ایڈوائزر لگاتے ہیں تو اسے نواز شریف کا بندہ سمجھ کے واپس کروا دیا جاتا ہے. تو یہ نواز شریف جو نون میں سے شین نکالنے کی ایک مسلسل کوشش ہو رہی ہے، یہ اس کا بھی جو ہے وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں اور بڑا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جلدی سے یہ چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو کے سامنے آئیں کہ اسٹیبلشمنٹ، اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کیا ہے کہ اسے عمران خان سے جان چھڑائی ہے اس کی، تو اسٹیبلشمنٹ پھر ہمارے ساتھ فیئر ہو کر چلے. سو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے، یہ آج کل ان دنوں میں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ اس ساری کے اندر اس کا مخاطب ہرگز کوئی عمران خان نہیں ہے یا کوئی اور نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری کی ساری ایکسرسائز کے اندر اب حکومتی اتحاد کا جو مخاطب ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج ہے. اور یہی باتیں ہیں جو اس لندن کے اجلاس کے میں جو اس کا جو بھی آپ کے سامنے اعلامیہ سامنے آئے، جو اس کی اصل جو اسپرٹ ہوگی، اس کی اصل جو روح ہوگی اس کے پیچھے، وہ یہی ہوگا کہ مسلم لیگ نون ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کلیئر نہیں ہے. خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ پوری کلیئرٹی سے آئے، جس کے اندر وہ کئی ابھی تک ابہام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو اس ابہام کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑا واضح قسم کی ایک پالیسی اس کی چاہتے ہیں. اور اس کے لیے آنے والے دنوں میں وہ اور بھی کئی جو ہیں وہ اقدامات کریں گے. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے، اگر عمران خان بھی باہر پھر رہے ہیں تو حکومت جو ہے وہ اب یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیوں نہ یہ حکومت چھوڑ دی جائے. مسلم لیگ نون کہتی ہے حکومت چھوڑ دی جائے اور ٹیکنوکریٹس کی کوئی حکومت بنا دی جائے، وہی بجٹ پیش کرے. تو یہ بڑے ہی الارمنگ جو ہے وہ حالات ہیں اور یہ کوئی اچھے سائنس نہیں ہیں، ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں کہ حکومتوں کا
ایک کے بعد دوسری حکومت کا بدلنا یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. دیکھیں ایک ماہ کی انسٹیبلٹی جو ہے، 1-1.5 ماہ کی جو انسٹیبلٹی ہے، اسی نے آپ کی معیشت کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا، جسے کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آئی سی یو میں تھی لیکن اب یہ تو وینٹیلیٹر پہ نکلی ہے. یہ کہا مریم نواز نے، اور فیکٹ بھی یہی ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. تو اگر آپ اس حکومت کو بھی پوری طرح سے مستحکم نہیں ہونے دیں گے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ معاملات ہیں جن کے اوپر جو ہے اب حکومتی اتحاد اب پورا فوکس کرے گا اور اپنی مزید نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور نئے کھیل کے نئے جو ہیں اصول شرائط جو ہیں وہ طے ہوں گی. دیکھتے ہیں اس پہ آنے والے دنوں میں کیا مزید نئی باتیں سامنے آتی ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مولانا مل کر کیا نئی اسٹریٹجی سامنے لاتے ہیں. آپ بھی دیکھیے، ہم بھی اس کا انتظار کرتے ہیں. آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.